والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمامی احباب محبت شوق کے ساتھ محبت بڑے انداز میں درود و سلام کا نذرانہ ماقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ ثبوت فراہم کریں کہ ہم کریم آقا کا میلاد منانے والے بنے محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تسی سارے احباب میں چاہنا کہ جنہیں بچے گلہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے کو نہ کہ اللہ کہہ کے سن رہے سن رہی ہے کہ کوئی خاص گل ہے ایسی باتیں جنہیں سرکار نے ذکر نہ نکل رہی ہے اسی میں سن رہی ہے کہ یہ سرکار کا نام سب سونا ہے کچھ ساریاں سنو تقریر دے میں جدر اے گلہ نے کہ جنہیں وہ تقریر کے نہیں ہوں گی جو دوست بیٹھے ہیں ان سے کہتے ہیں تماس کر دیتے ہیں کہ پاؤں کو جما کے رکھیے کیونکہ آقا کے آنے کی گھڑی ہے اور میرا یہ ذوق کہتا ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں جب سرکار کی زلف سج جائے نا تو پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر سرکار کی زلف کے تذکرے ہوتے ہیں سرکار کے چہرے فتوحات کا ذکر ہوتا ہے یہ بچوں کو جاتا ہوں یا بچوں کو میں ایک دفعہ بکھا دیں بچوں کو میدے یہ بکھا دیں اس طرح تقریر نہیں ہوگی اور مجھ سے قبل جن دوستوں نے حاضری دی ہے بہت خوبصورت ہے میں بڑا سکون میسر ہوا ہے ہمارے محترم المقام بھائی برادر محترم مجھ سے قبل محمد عرفان باسی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے یقیناً یہ جو پیسے لے کر نعت کے پڑھنے والے نعت خانہ ہے وہ وارسی صاحب ویسے نہیں ہے اب تو نعت خانوں کی ڈیمانڈیں لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہیں آپ کو فری نعت خان مل گیا خطیب بھی تمہیں کرو لگ گیا یہ تمہیں 50,000 دے کے بلانا پہندا ایک اسی مبارک بات پیش کرو بابے فوجی کے پوترے دے عدیل غازی میں میرے بھائی عدیل غازی دے نال میرے کامن کرنا سارے دوست نے میں سارے آدھے جس کا پتہ ہے اور سارے بہت ہی بچپن میں محبت کرنا دوست محمد پرویز غازی صاحب اور غلام محیدین یہ بچہ ماشاءاللہ جدوں میں آئی تھا بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ساری آئی تھی بزم دے مہمان خصوصی چودھری طاہر صاحب اور انہوں نے نال میں چہرہ نظر آیا سارے بھائی بچپن کے ساتھی مرزا محمد ارشد صاحب اللہ پاک والوں کی گڈی تین چار کر چل کے آئے ہو کہ اللہ تہاڈا آنا سے قبول کرے یہ دوستاں دے چہرے دیکھ رہے ہیں میرے بہت ہی مخلص دوست محمد وقاص صاحب غلام صبر صاحب ڈاکٹر وقاص صاحب نام پڑھ گئے اور بہت ہی خوبصورت نقابت فرائض سارا جان دے رہے سر محترم المقام محمد محسن چشتی صاحب اللہ پاک سارے علماء اسی طرح شاداب و آداب رکھے لوگوں تقریریں اب ہمارے جو تقریریں کرتے کرتے بچپن کے جو شوق تھے وہ ختم ہو گئے ہیں
اب تو دل کرتا ہے کوئی عاشق مل جائے کہ بس سرکار بھی لگا ہو. میں آج صبح 3 بجے کا اٹھا ہوں. ڈیوٹیاں ہیں سرکار کی. 3 بجے سے ایک شروع تھا, پھر 6 بجے سے فجر کی نماز کے فوراً بعد پھر جلوس تھا. سالانہ آپ کو پتہ ہے بازار میں نکالتے ہیں. تو آپ جو دوست آئے بیٹھے ہیں نا, کسی کو احسان نہیں پیتا ہے کہ رات رہ کے باٹے واسطے سرکار جو آئے نے نا آنا ہی انہوں تمہوں یاد کرتا. میں رسولہ دے رسول دی گل کر رہا ہوں جنہاں دا میلاد سجا کے ساڈے بھائی اسیر صاحب دا چہرہ میرے سامنے آ گیا. میں شیخ صاحب بیٹھے نے, اللہ پاک انہاں نوں بھی سلامت رکھے. بھائی صاحب بڑا سونا میلاد کیتا ہے کہ اللہ پاک نے اس محلے میں اسی اگے بھی ہر سال نا یہ میرے کدے شبرات دی رات بلا رہا ہے, میرے کدے لیلۃ القدر دی رات. یہ دین غازی نے کیا ساری ایسی میلاد میں چاہنا کہ جیوں جو ہوگا نیٹا بھی لگ جاؤں اسٹیج کے ساجر تسی بھی آؤ تے سرکار کیاں سانوں کوئی ہوگا تے نہ تا دسو تے لوگ کہتے ہیں کوئی گل ہے اے پار نہیں جاندی یعنی کہ کوئی گل سانوں سمجھاؤ. گل سمجھاواں گے جد جی تسی سمجھ رکھو گے پھر ہی سمجھاواں گے نا. تے تسی آدیاں سمجھا نال ہی ہسی جاؤ گے نا, پھر ساڈے کو سمجھانا اوکھا ہے. بڑے بڑے مولوی تقریراں کر کے قبر چلے گئے. ایسا تمہیں کی سنانا, اسی ڈیوٹی پیش کرنی ہے. اس درد میں تقریر کا آغاز کروں گا. آج ماہ ربیع الاول دی 12 تاریخ کے رات 13 بجے گئی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے دور میں کیا سرکار نے خود اپنا میلاد کیا ہے. عدیل بھائی اب آپ سامنے آئے, آپ کہتے تھے کہ لوگ ہمارے مزے والے کہتے ہیں مولوی آتے ہیں, بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ آغاز اس بات نقطے سے ہے, تقریر آپ کو سمجھنی ہے. واسی صاحب آپ بھی توجہ کیجئے گا. یہ بچے جو ہنس رہے ہیں نا, یہ آپ یہ تقریر سنیں. یہاں تو یہ بڑے احباب بیٹھے ہیں جو علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں. آپ کے یہ یاد ہے کہ ہمارے محلے میں پڑوس میں بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں. عدیل بھائی لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے, آؤ رب کے قرآن سے اور مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے تو پھر ایسے ہو ہر سال اساتہ رحمت اللہ العالمین 12 دی رات نو پکا کرتے ہر سال میں رات مانے دین میں یقیناً انشاءاللہ جتنی دیر زندہ رہاں گے اس مسجد حضور دا میلاد ہوندا رہے گا. تب کیا کو سبحان اللہ. اس میلاد دی خوشی جڑے بیٹھے 2-3 سوالوں کے جواب آپ دینے تو تقریر ہو جانی ہے. کہ حاضری کوئی لمبی چوڑا آواز کی تقریر نہیں ہے تو سنانی انشاءاللہ. بس ایسے 15-20 منٹ توجہ کرو کہ تقریر یقیناً اختتامی مرحلے میں نزدیک ہوئی. یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا جس کا میلاد کرتے ہو رسولوں کے رسول نے خود اپنا میلاد منایا؟ ہوتا ہے سوال, تو جواب چاہیے. جس کو چاہیے وہ کہے سبحان اللہ. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, جھنڈا لگاتے ہو, مچے لگاتے ہو, کیا حضور کے کسی صحابی نے میلاد کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ یہاں بچے سبحان اللہ کو کرتے ہیں. سبحان اللہ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سبحان اللہ بنتی ہے, کہاں استغفر اللہ. یہ اب اچھا اغیار کیا فائدہ اٹھاتے ہیں صاحب ہماری عوام کو, بالخصوص نوجوان جنریشن کو. مرزا صاحب میلاد منانے کے جو تقاضے ہیں اس میں جو خرافاتیں ہم نے اپنی طرف سے بنا دی ہے نا. میں پہلے مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں آپ کو ایز اے سجیسٹ کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں درباروں پہ کیا عام قبر میں عورت کو قبرستان میں بھی نہیں جانا چاہیے؟ کچھ محرم رشتے ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. تو کیا کسی عالم دین نے کہا ہے کہ بے پردہ ہو کے عورتیں قبروں میں جائیں, درباروں میں جائیں؟ ایسے نہیں, بالکل ایسے نہیں. یہ بھی آپ سیکھ کے جائیں. درباروں پہ عورتوں کا جانا ممنوع ہے. بابا فرید الدین قبر میں جو بیچ بھی رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا کہ بیبیاں قبر جانا, انہوں نے نہیں کیا. یہ علمی گفتگو ہے. میں چاہتا تھا میں نے آپ دوستوں کو دیکھا کہ علمی تقریر کا انتخاب کیا, اسی لیے میں نے کہا چلو میلاد کے آج دلائل ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. حضور کی زندگی سے ہی ثابت کرتے ہیں. وہ موضوع اور تھا درباروں والا, بتانا ان بچوں کو تھا کہ کچھ خرافات ہم جو کرتے ہیں نا میلاد پہ, اس کی تقاریر میں
ان سے بچا جائے۔ تو جس طرح رسولوں کے رسول نے ہمیں بتایا کہ میلاد کیسے منانا ہے، جس طرح پاک صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور کے آنے کی چرچے کیسے کرنے ہیں، ویسے کرو۔ آئیے پہلی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، لوگوں یہ کوئی عام میلاد نہیں ہے، یہ اس رسولوں کے رسول کا میلاد ہے جس کے صدقے سے سورج کو روشنی ملی ہے، جس کے صدقے سے چاند کو چمک ملی ہے، جس کے صدقے سے سورج کو چمک ملی، چاند کو دمک ملی، سمندر کو لہریں ملی، گلاب کو تبسم ملا۔ لوگوں ہم کیا جانتے تھے قرآن کیا ہے؟ ہم ہیں مسلمان، ہمارا دین ہے اسلام، ہم کیا جانتے تھے اسلام کیا ہے؟ لوگوں مجھے یہ کہنے پہ آپ داد دینے سے رہیے گا نا، ہم کیا جانتے تھے کہ دین اسلام ہے، کیا قرآن کیا ہے؟ لوگوں ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہمیں دین اسلام ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ جملہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے، آپ میں سے میں نے 1,24,000 تمام انبیاء سوائے تیرے میرے آقا کے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، مانا ہے کہ ہے کوئی خدا جو سورج کا نظام چلانے والا ہے کوئی خدا جو چاند کو چمکانے والا ہے کوئی جو سمندر کی لہروں کا نظام چلانے والا ہے کوئی جو تیری ماں کے بدن میں تیری تصویروں کو بنا کر تجھے دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی ندیاں بہا کر تیرے لیے رزق کا بندوبست پہلے ہی فرما دیتا ہے۔ غور سے بول سبحان اللہ۔ اس جملے کی سمجھ لگی ہے تو پچھلے احباب جو بیٹھے وہاں سے لے کر جہاں تک ہر بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، جملہ میں آگے بیان کر دوں گا، تقریر آگے بڑھ جائے گی۔ لوگوں کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، مانا ہے۔ کیسے مانا ہے؟ سوائے رسولوں کے رسول نے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، مانا ہے۔ ایک ہی کائنات میں وہی رسولوں کا رسول ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا بھی ہے، مانا بھی ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ ہے کوئی جو سورج کو چمکانے والا ہے کوئی جو چاند کا نظام چلانے والا ہے کوئی جو ماں کے بطن میں تیری تصویروں کو بنانے والا ہے کوئی جو تو رزق کے لیے ہاتھ مانگتا ہے اٹھا کر رب سے، وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، دینے والا رب العالمین ہے۔ اس رسولوں کے رسول کا میلاد آئیے میں بتاتا ہوں ہم کیوں مناتے ہیں۔ میرے حضور کی زندگی ہے، رسول خدا ممبر رسول پر جلوہ فروز ہیں، آپ سرکار کو خود اپنا میلاد پڑھا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں تم تمام قبیلوں میں سے سب سے اعلیٰ قبیلوں میں رکھا گیا، اللہ نے گھرانے بنائے، میں تم تمام گھرانوں میں سے سب سے اعلیٰ گھرانے میں رکھا گیا، اللہ نے گروہ بنائے، میں تم تمام گروہوں میں سے سب سے اعلیٰ گروہ میں رکھا گیا، پھر اللہ نے کائنات میں جماعتیں بنائی، میں تم تمام جماعتوں کی اعلیٰ جماعت میں رکھا گیا۔ تو لوگوں یہ حضور کا میلاد ہے جو حضور خود پڑھ رہے ہیں، حضور کا میلاد حضور خود پڑھ رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں میں گھرانے کے اعتبار میں سے تم سے اعلیٰ ہوں، میں جماعتوں کے اعتبار سے تم سب سے اعلیٰ ہوں، میں گھرانے سے بھی تم سے اعلیٰ رکھتا ہوں، ذات کے مقام میں سے بھی تم سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا رسولوں کے رسول نے خود ممبر رسول سے بیٹھ کر اپنا میلاد پڑھا۔ اب آئیے اگلی بات کرتے ہیں، تقریر اپنی منزل کی طرف گواہ ہے، کوئی زیادہ
لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے 2-3 رکعت سمجھ جائے تو محفل کا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے رسول کا میلاد منایا، آئیے حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ بڑے ہیں، ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میلاد منانے کے لیے وقاص بھائی نے سنی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی بھی ہیں اور پھر اکیلے صحابی نہیں ہیں، رسولوں کے رسول کے چچا بھی ہیں۔ نام میں بتاتا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ایسے نہ کہیے گا کہ سنی سنائی تقریریں ہو جاتی ہیں، نہیں، سنی سنائی تقریریں نہیں ہوتی ہیں۔ تقریریں کرنے کے لیے پہلے اساتذہ کے جوتوں کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، کم از کم 10-15 سال مدرسوں میں جھاڑو دینا پڑتا ہے، کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، پھر آ کر آپ جیسے غلاموں کو باز کرنا پڑتا ہے۔ ہنسنے والی باتوں پہ ہنستے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی بات پہ سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں، روز سے کہیے کہ سبحان اللہ۔ منبر سرکار کا سجا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا بھی ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں، وہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میری سرکار سب سے اعلیٰ ہے، میری سرکار کے رخسار بڑے کمال کے ہیں، میری سرکار کی زلفیں بڑی کمال کی ہیں، میری سرکار کے وجوہا کا مکڑا بڑا نورانی ہے۔ سرکار نے یہ تو نہیں کہا اے عباس تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، آپ حضرت عباس کو دعا فرماتے ہیں رسولوں کے رسول، آپ نے کہا اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا، آپ کے منہ کو اللہ پاک آباد رکھے، آپ کے منہ کو اللہ پاک ہنستا مسکراتا رکھے۔ پتا چلا جو حضور کا میلاد منائے، رسول خدا اپنی زندگی میں اسے میلاد سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اسے اپنی زبان سے دعائیں دیتے ہیں، اسے اپنی زبان سے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں۔ تو جس کو عام ماں کوئی دعا دے دے تو پتر کہتے ہیں میرے حق میں ماں نے دعا کر دی ہے قبول ہو جائے گی، تو جس کے حق میں رسولوں کا رسول دعا فرما دے، آپ دراصل لگ گئے ہیں وہ مولوی ہو سپیکر توڑے، یہ سٹینڈ وہ توڑے، واہ واہ ہو، ہاتھ کھڑے ہو، سمجھ بھائی کچھ بھی نہ ہوئے، بس تقریر مولوی تگڑا ہونا چاہیے۔ 2 دلیلیں میں نے دیکھے 10 دلیلیں دے دیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، صحابی کا نام یاد کر لیں، کتاب مستدرک میں ہے اور طبرانی شریف میں ہے اور صحیح بخاری جلد نمبر 1۔ بخاری شریف کا حوالہ مانتے ہیں ہمارے بھائی کہ حدیث سے ثابت کرو، حضور کا پہلا نعت خوان، حضور کی امت کا پہلا نعت خوان، منبر سجا ہے میرے کریم آقا کا، نام اس صدا خان کا یاد کر لو، حضرت نعمان بن ثابت، حضرت نعمان بن ثابت، وہ میرے حضور کا بیان کر رہا ہے اور حضور کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، توجہ سے سنیے گا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت میرے حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اعلان کرتا ہے، سونیا مدینے دے تاجدار، وجوہات دے مکھڑے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے مدینے دے تاجدار، میری کائنات میں اکھ ویکھیا، تواڈے ورگا حسین میری اکھ نے کوئی ویکھیا ہی نہیں، میں بڑا لبدا رہا پر تواڈے ورگا سونا کوئی لبیا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سونیا میری اکھ تواڈے ورگا ویکھدی کیویں، کسے کائنات وچ مائی نے تواڈے ورگا جنیا ہی کوئی نہیں۔ تقریر کی سمجھ آ رہی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے حبیب خدا، میری آنکھ نے آپ کا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، آپ دیکھتی تو تب، آپ جیسا حسین کوئی ماں جنم لیتی تو پھر ہی ہے نا، آپ سے کسی ماں نے جانا ہی نہیں ہے بیٹا، آپ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے،
کسی ماں نے آپ کا حسین نہیں جلایا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عام نعت کو کی یہ ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، رسولوں کے رسول کے صحابی کی اور نعمان بن ثابت کی نعت کی ترجمانی بیان کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے آسان وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آگے قلم کو لکھتے ہوئے سمندر کو کوزے میں بند کیا، بڑا کمال کا نقطہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے حبیب خدا، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. اور یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے. یہ جو نعمان بن ثابت بیان فرما رہے ہیں، یہ رسولوں کے رسول کا کیا ہو رہا ہے؟ میلاد ہو رہا ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ حضور کی نعتیں ہوتی ہیں، حضور کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حضور کی شان کے تذکرے ہوتے ہیں. میلاد کے ہم یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں، یہ جو لنگر بجاتے ہیں، لوگوں یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، رسول خدا کی سیرت سے بھی ثابت ہے. توجہ سے سنیے گا. اب ایک صحابی کا نام پہلے میں نے بتا دیا، اب ایک ثنا کا نام نعمان بن ثابت یاد کر کے تم چلے جانا. کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے تو پھر کہنا رسول خدا کی زندگی سے ثابت ہے، رسول خدا کی زندگی سے ثابت ہے. آپ رسولوں کے رسول کی نعت بیان کرتے ہوئے حضرت نعمان بن ثابت کرتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے رسول خدا، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا ہے آپ کو ایسے بنایا ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کو، ہر کسی کو رب نے اپنی رضا سے تخلیق فرمایا. مگر جب آپ کی باری آئی تو پھر رب نے اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا. اے حبیب خدا، جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ہی آپ کا رب آپ کو بناتا گیا ہے، جیسے ہی آپ کو رب بناتا گیا ہے. جیسے خدا نے مصطفیٰ کو بنایا، کائنات میں ایسے کسی کو نہیں بنایا. کیوں کہ جیسے خدا کے مصطفیٰ نے چاہا کہ ایسے رخسار ہو، رب نے ایسے رخسار بنا دیے. ایسی زلفیں ہو، رب نے ایسی زلفیں بنا دی. ایسا چہرہ ہو تو قرآن نے اعلان کر دیا سونیا وَالضُّحَىٰ، اساں تواڈے چہرے دا ذکر بھی قرآن وچ بیان کر دیاں گے. تے قرآن بھی گویا سارے دا سارا مصطفیٰ دا میلاد بیان. دو دلیلیں ہو گئی ہیں. تقریر لمبی نہیں کرنی تھی، آپ کو دلیلیں دینی تھی میلاد کی. توجہ سے سنیے گا کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی کرو تقریر، ضروری نہیں ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی تقریر ہو. ہمارے مولویوں نے بھی تھوڑا سا آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. بندے کہتے ہیں مولوی چھڑتے ہی نہیں، لیکن یہ مولویاں کو آ جایا کرو تو یقین منو 10-20 منٹ سے بہ جائے کرو ذوق نہ کہ مولوی جلدی بھی چھڑ دیں گے. دو باتیں ہو گئی ہیں. آخری بات کی طرف میں جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. نام کہتے جائیں، لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں حضرت نعمان بن ثابت نے حضور کی نعت پڑھی، کیا کہا؟ وَآسَنُ میں اب سنتے جائیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب آگے سنیے، اکیلے حضرت نعمان بن ثابت نے حضور کی نعت نہیں پڑھی. آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، میں حضور کا میلاد پڑھتا جاؤں گا. آج ماہ ربیع النور کی سہانی گھڑیاں ہیں. آج دن کو آپ نے جلوس نکالا، حضور کے میلاد کی خوشی میں نعتیں پڑھی، میلاد میں لنگر کھائے، نبی کے نعت کے ترانے گائے. لوگوں تجھے مبارک ہو، تم میلاد کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہو، تم حضور کا میلاد منانے والوں میں سے ہو. تو جب قبر میں جاؤ گے فرشتے سوال کریں گے کہ کیا لے کر آیا ہے، تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جب فرشتے سوال کریں گے کہ اے مصطفیٰ کے امتی، دنیا میں نامہ اعمال میں پلڑے میں کیا لے کے آیا ہے، تو پھر رسول کے رسول فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں ذرا خاموش ہو جاؤ، اس میں نہ پوچھو یہ قبر میں کیا لے کے آیا ہے، مجھ سے پوچھو یہ قبر میں محبت مصطفیٰ لے کے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ کا جواب دیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
रजायत दी का तो फिर कहो सुभान अल्लाह। नाम गिनने मयोद्दीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तवज्जो से सुनिएगा। हजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं, हजरत अब्बास ने मेरे हजूर का मिलाद मनाया, ताजदार सदाकत। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे रसूलों के रसूल ताजदार मदीना मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज है, झंडा लगाने वाले कोई आम नहीं है, ताजदार सदाकत सिद्दीक़ अकबर है, लंगर की देके पकाने वाले कोई आम नहीं है, हज़रत उमर फारूक है। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों को लंगर खिलाने वाले कोई आम नहीं है, हज़रत उस्मान, नबी के सहाबी उस्मान बिन नूरैन है। अब तवज्जो से सुनिएगा, सहाबा के नाम मैं बुलंद कर रहा हूँ, याद करके मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन तुम जाना। अगर यार ये कहें कि मिलाद कहाँ लिखा है, तो फिर ये कहना कि ताजदार सदाकत ने मेरे नबी का मिलाद मनाया है, उमर फारूक ने मेरे नबी का मिलाद मनाया है, हजरत उस्मान ने मेरे नबी का बोलो मिलाद मनाया है। लोगों अब सुनिएगा, चुप ना रहिएगा, सुनियों के पीर रोशन जमीन मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा ने मौलाए मुस्तफा का मिलाद मनाया है। बहुत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको समझ आइए, अली का नाम लेकर वो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इस मस्जिद के दरो दीवार से मुस्तफा जाने राबत पे लाखों सलाम के नजराने आपकी लबों की सदाओं से कूद कर ललकारे डालते हुए उम्मते खतरा की चोटी की तालीफ को छू जाए। नाम मैं बयान करता हूँ, रिकॉर्ड करके आप जाना, नाम याद कर लो। इतने नाम ले दिए। अब मिंबरे रसूल पे हजूर का नाम था, नुमान बिन साबित नबी का मिलाद पढ़ता है, नुमान बिन साबित हजूर की नाम में हजूर के तज़किरे बयान करता है। इतना जाना, आगे बढ़ना, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, सहाबा के दौर के बाद फिर वक्त गुजरता गया, फिर किसी आम के बस की बात नहीं है, जिसको दिल से सुनिएगा, जिसको दिल से मुस्तफा से इश्क हो जाए। नहीं समझ रही है आपको, जुमला फिर सुनिए, जिसको दिल से मुस्तफा से इश्क हो जाए वो मिलाद का इनकारी नहीं है, वो मिलाद का मनाने वाला है। बहुत से बोल सुभान अल्लाह। हज़रत नुमान बिन साबित चला, वक्त गुजरता गया, अदील कहता था लोगों को समझ नहीं आती, अदील भाई मैं को अब समझा रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ, मिलाद कहाँ से साबित है, हजूर की जिंदगी से साबित है, हजूर के सहाबा से साबित है, हजूर के नाम खानों से साबित है। वक्त आगे गुजरता गया, फिर जोक दर जोक हजूर के आशिक बढ़ते गए, नात खां बढ़ते गए। फिर किसी आम जने की बात नहीं करता हूँ, लोगों इस हजूर की नात के तज़किरे मेरे इमाम बुसीरी ने किए हैं। वो कहता है मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल मुक्तहिमीन। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मैं चाहता हूँ मेरे भाई मिर्जा साहब बैठे हैं, चौधरी तार साहब बैठे हैं, ये अदील तुमने इतना इंतजाम किया है, मदीने के ताजदार भी आ गए हैं, वो अपने हर गुलाब को देख रहे हैं कि आज मेरे नाम पे कौन चल रहा है, कौन सर रहा है, कौन उतर रहा है। बहुत शुक्र तकरीर हो गई है, ये आपकी महफिल कामयाबी की तारीफ को छू रही है। तवज्जो से सुनिएगा, इमाम बुसीरी ने मेरे हजूर की नात पढ़ी, फिर अब सुनिएगा तवज्जो से, शेख सादी शरादी जो लिखता है हजूर का मिलाद पढ़ते पढ़ते, वो कहता है मैं आम नात खानों की मिलाद बात ही नहीं करता हूँ, उस करमदार की बात करता हूँ जो लिखता है बलगल ओला बेकमाले ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता है बलगल ओला, तुसी भी पढ़ो, बलगल ओला बेकमाले ही
نہیں، یہ ہم حضور کا میلاد بچت رحمت للعالمین سے ثابت کر کے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بلغ العلا، بولو آپ بھی حضور کے نام خان بن جاؤ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، زور سے بولو کشف الدجا، زور سے بولو پھر پڑھو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیل اوفر صالح۔ اب دیکھئے گا نا، ابھی رکو، تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرے حضور کی سواری آ رہی ہے اور میں یہ شعر پہلے روکا تھا، اب مکمل کرتا ہوں، میری طرف دیکھو توجہ سے۔ فضا کی رونق بتا رہی ہے، سبحان اللہ، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، فضا کی رونق بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی، بولو نا، سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو کہ تو رسول پہ رسول کا میلاد بھی کرے اور حضور کی جلوہ گری بھی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میلاد منانا تیرا کام ہے، پھر تیری قبر میں آ جانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ زور سے سبحان اللہ، نام گنتے جاؤ، نام گنتے جاؤ، کہاں آئے؟ شیخ شادی سرادی، پھر بولو بلغ العلا کشف الدجا حسن الجمیل۔ اب محو استراحت میں گم، کرم تھم گیا، کرم تھم گیا غلام سرور۔ وہ شیخ شادی سرادی کا جب قلم رک گیا، وہ کہتا میں نے حضور کے کمالات کو، حضور کے حسن کو، حضور کے جمالات کا تذکرہ کیا ہے، اب اتنی شان ہے، اب کیا بیان کروں؟ جب قلم رک گیا تو پھر رسولوں کے رسول کی جلوہ گری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سن رہے ہو؟ تو پھر سرکار فرماتے ہیں سادی اب لکھ، کیا لکھتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور آگے میری مجال ہی نہیں ہے، میں کیا لکھوں؟ آگے میری مجال ہی نہیں ہے، میں کیا لکھوں؟ آپ کے رخسار بھی لکھ دیے، آپ کی ضرورت بھی لکھ دی، آپ کا چہرہ بھی لکھ دیا، تو اب کیا لکھوں؟ میرے قلم میں اب وہ کمال ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی شان